آج ہم بات کریں گے برداشت اور صبر کے موضوع پہ۔ قرآن اور احادیث میں بارہا صبر اور بردباری کا درس ہمیں ملتا ہے۔ اسی کو لیتے ہوئے بات کرتے ہیں، چند واقعات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بخاری شریف لکھی ہے، ان کا یہ واقعہ پہلے بھی میں نے پڑھا تھا اور آج بھی میں نے کتاب میں پڑھا ہے۔ پہلے جہاں پڑھا تھا وہاں 3 اشرفیاں تھیں، اور آج جہاں پڑھا ہے وہاں 1000 اشرفیاں تھیں، کہ ان کے پاس 1000 اشرفیوں کی تھیلی تھی۔ تو یہ سفر پہ جا رہے تھے۔ اب سفر پہ جاتے ہوئے رستے میں وہاں ایک دھوکے باز فراڈیا کشتی میں موجود تھا۔ جس کشتی میں یہ بیٹھے تھے وہاں اور بھی مسافر تھے، تو ایک وہاں پہ دھوکے باز بھی تھا، مکار قسم کا آدمی۔ اب وہ کشتی میں چکر لگا رہا تھا، راؤنڈ لگا رہا تھا، گھوم رہا تھا۔ وہ کہتا کہ میں پتہ کروں کہ کہاں سے مجھے کچھ ملے، کچھ سراغ ملے، کچھ ایسا ملے جس سے میں اپنا آنے والا وقت سنبھال سکوں۔ ڈھونڈتے ڈھونڈاتے، چلتے چلاتے، کبھی اس کے پاس جا کے بیٹھتا، کبھی اس کے پاس جا کے بیٹھتا، کبھی اس کے پاس جا کے بیٹھتا۔ آخر کار ایک نہایت شریف آدمی اسے نظر آیا، اور اس نے دیکھ لیا، گھومنے والے نے دیکھ لیا کہ یہ جو شریف انسان ہے، اسے ورگلانے میں مجھے دیر نہیں لگے گی، اسی سے ہی کچھ مل جائے گا، باقی تو سب میری طرح ہیں۔ اب اس کے پاس جا کے بیٹھا، گپ شپ لگاتے ہوئے پتہ چلا کہ اس کے پاس 1000 اشرفیوں کی ایک تھیلی چھوٹی سی ہے۔ اب اس نے یوں ڈھنگ رچایا، اس نے تھوڑی دیر کے بعد کشتی میں ایک جگہ پہ ایک سائڈ پہ بیٹھ کے اس نے شور شرابہ شروع کر دیا۔ اس نے کہا، او لوگو، میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا، یہ وہ، اس نے چیخ و پکار شروع کر دی۔ اب سننے والی ساری کشتی حیران ہو گئی، سب مسافر حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اسے کیا ہو گیا؟ پوچھتے رہے، کافی پوچھنے کے بعد اس نے آ کے بتایا کہ جی ہوا یوں ہے کہ میرے پاس 1000 اشرفیوں کی تھیلی تھی، وہ مجھ سے گم ہو گئی ہے، وہ پتہ نہیں کس نے یہاں سے نکال لی ہے، اٹھا لی، چرا لی ہے۔ اب اتنی بات سنتے 1000 اشرفی، اور اس وقت 1000 نہ ہو، 3 اشرفیاں بھی ہوں تو بھی بہت بڑی رقم بنتی تھی، بہت معنی رکھتی تھیں۔ آپ یوں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب اس رقم کا کشتی کے باقی مسافروں کو پتہ چلا تو وہ بہت پریشان ہوئے، بہت حیران ہوئے کہ 1000 اشرفی یا 3 اشرفیاں اتنے میں یہاں سے غائب ہو گئیں۔ تو انہوں نے پھر اپنی کشتی والے سے بات کی، ملاح سے بات کی، تو ملاح نے کہا کہ جی ابھی پتہ چل جائے گا، میں تلاشی لیتا ہوں، ابھی پتہ چل جائے گا، جس بندے نے بھی وہ اٹھائی ہیں اس سے مل جائیں گی۔ اب انہوں نے تلاشی لینا شروع کر دی۔ تلاشی لینے کے بعد جب وہاں کسی سے وہ تھیلی نہ ملی تو اب آخر تنگ آ کر، مجبور ہو کر سب لوگ اسی ڈنگ باز، اس چال باز کے خلاف ہو گئے، اور اسے کہنے لگے کہ تو نے ہمارے وقت میں اور ہمارے ذہن میں اتنا خلل ڈالا، ہمیں پریشان کیا، یہ کیا، وہ کیا۔ اب اس کے اسے برا بھلا کہنے لگے۔ ٹھیک چند گھڑیوں کے بعد کشتی جب پار لگی، کنارے لگی، تو وہاں پہنچ کے یہ جو مسافر تھا، چیخ داڑ کرنے والا تھا، اس نے اس بزرگ سے پوچھا جس کے پاس سے وہ تھیلی تھی، نظر آئی تھی، پتہ چلا تھا، لیکن وہ غائب ہو گئی، تلاشی لینے سے نہیں ملی۔ تو اب اسے وہاں اترنے کے بعد پوچھا۔ اب سب کے سامنے تو وہ پوچھ بھی نہیں سکتا تھا، اسے ڈر بھی تھا کہ اب اگر یہ بات یہاں سب کے سامنے ہوگی نا تو میری خیر نہیں ہے۔ تو اس نے پھر وہاں جب کشتی کنارے لگی، وہاں پہ اس نے پوچھا کہ جی یہ واقعی آپ کے پاس 1000 دینار کی اشرفیوں کی تھیلی تھی؟ اس نے کہا جی تھی۔ تو پھر وہ کہاں گئی؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ وہ میں نے دریا میں موقع دیکھ کے پھینک دی تھی۔ تو اس مکار نے پوچھا کہ آپ نے وہاں کیوں پھینکی تھی؟ وہ تو 1000 اشرفیاں تھیں، وہ تو بہت بڑی رقم تھی، آپ نے کیوں پھینک دی؟ تو اس وقت یہ جو بزرگ تھے یہ بھی جا رہے تھے وہاں، حدیث کے لیے سفر کرتے جا رہے تھے۔ کسی جگہ کا انہیں حدیث کا پتہ چلا کہ یہ حدیث فلاں جگہ سے، فلاں بندے سے ملے گی، اور وہ اتنے متقی اور اتنے ایماندار انسان تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کہ وہ کسی شخص کے پاس جا رہے تھے حدیث لینے کے لیے۔ پتہ چلا کہ فلاں کے پاس حدیث ہے، وہاں پہنچے، میلوں کا سفر کیا۔ جب وہاں پہنچے تو اس بندے سے جس سے حدیث لینی تھی نا، وہ بندہ گھوڑا پکڑ رہا تھا
اور گھوڑے کو یوں جولی کی ہوئی تھی، جولی میں کچھ تھا نہیں، دامن خالی تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس نے وہ دھوکہ دیا ہوا تھا جیسے آج کل ہمارے ہاں جانور کو پکڑنے کے لیے اس کے سامنے تھوڑا سا چارہ اس کو دکھلانے کے لیے پکڑنے کے لیے کر دیتے ہیں، یا پھر یوں بھی ہوتا ہے کہ اس کے سامنے یوں جولی کر لیتے ہیں، تو جانور سمجھتا ہے کہ شاید میرے لیے کچھ آ رہا ہے، جس سے جانور بھی آگے کو آتا ہے کہ چلو میں اپنے مطلب کے لیے تھوڑا سا آگے ہوتا ہوں۔ تو جب اس شخص کو دیکھا کہ خالی جولی کر کے وہ پکڑنے کے لیے کوشش کر رہا ہے گھوڑے کو، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دور سے ہی اس شخص کو دیکھتے ہی وہاں سے واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ کہا کہ جو بندہ ایک جانور کو پکڑنے کے لیے اس جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے تو کیا وہ حدیث میں گڑبڑ نہیں کر سکتا؟ اتنے تاریخ دان۔ خیر بات کرتے ہیں جو میں نے شروع کی ہے اس واقعہ کو پورا کرتے ہیں۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ بھائی بات اس طرح ہے کہ میں احادیث کا ذخیرہ اکٹھا کر رہا ہوں، احادیث کی کتاب لکھ رہا ہوں، اور بخاری شریف 2 جلدوں میں کتاب ہے، آپ کو بتاتا چلوں۔ اس نے کہا، امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں کتاب لکھ رہا ہوں، اگر میں وہ وہاں پہ نہ پھینکتا تیری چالاکی سے، تیری مکاری سے، تو میں اب بچ گیا ہوں۔ اب بات رہی اشرفیوں کی، تو ہمیں کیا ہے؟ یہ دنیا کی ضرورت آپ لوگوں کو ہوتی ہے، ہم اللہ کے بندوں کو دنیا کی ضرورت نہیں ہوتی، میرے ہاں اس کا کوئی معنی نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی وقت نہیں ہے۔ پھر ساتھ میں یوں بھی کہا کہ اگر میں وہ وہاں پہ نہ پھینکتا تو جو دوسری طرف ایک میں بخاری شریف کی کتاب لکھ رہا ہوں، تو پھر میں سوچنے لگ گیا کہ اگر میں پکڑا گیا تو میری اس کتاب کا کیا حال ہوگا، لوگ مجھ پہ کیا اعتماد کریں گے، لوگ کہیں گے یہ تو جھوٹے بندے کی کہانیوں قصوں کی کتاب ہے، وہ تو پکڑا گیا تھا کشتی میں، یہ وہ جیسا آج کل ہوتا ہے، ایک بندے کی 100 نیکیاں ہیں تو اس کی 100 نیکیوں کے بعد بیچارے سے ایک تھوڑی سی خطا ہو جاتی نا تو ہم سب اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی تو ہے ہی ایسا، یہ وہ۔ اب اس کی 100 نیکیاں ایک طرف اور اس کی ایک برائی کو لے کے ہم پمفلٹ شائع کرتے ہیں، اس پہ ویڈیو بناتے ہیں، اس پہ ایکشن لیتے ہیں، اس کے خلاف تحریک چلاتے ہیں، سوشل میڈیا پہ اس کی خبر پھیلا دیتے ہیں، کیا سے کیا کر دیتے ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ کل کو پھر لوگ کیا کہیں گے کہ یہ ایسے بندے کی کتاب ہے۔ تو ایسے بندے نے اپنی احادیث کا ذخیرہ بھی رکھتے ہوئے اور ہم لوگوں کو سبق بھی سکھلاتے ہوئے اپنی ہزار اشرفیوں کو کیا کیا؟ دریا میں پھینک دیا۔ تو ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی بے ایمانی کے داغ سے بچنے کے لیے، فساد سے بچنے کے لیے ہمیں بھی اپنے آپ کو قربان کرنا ہوگا۔ ایک اور چھوٹا سا واقعہ آخر میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں، صبر۔ اور دیکھو ایک بندے کے پاس اگر 1000 اشرفیاں ہیں یا 2-3 اشرفیاں ہیں، اس وقت کی 2-3 اشرفیاں آج کل کے 2-3 لاکھ بنتے ہیں، تو اگر ایک بندے کے پاس بالفرض 2-3 لاکھ روپے ہیں اور وہ کشتی میں جاتے ہوئے دریا میں پھینکے تو اس کے لیے کتنا جگرا چاہیے؟ تو انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ چھوٹا سا مختصر ایک اور واقعہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ امام صاحب کو کسی بندے نے گالی دی، تو امام صاحب گھر گئے، بڑی خوشی گھر گئے، وہاں سے انہوں نے کچھ رقم اٹھائی اور پھر اس کی مٹھائی لے کے آئے، اور جس بندے نے گالی دی تھی اس کے دروازے پہ چلے گئے اور اسے کہا کہ بھائی آج آپ نے مجھے ایک چھوٹی سی گالی نکال کے اپنی نیکیاں مجھے دے دی ہیں، تو میں آپ نے جو نیکیاں میرے سپرد کی ہیں میں ان پہ بہت خوش ہوں، یہ میری طرف سے آپ مٹھائی رکھیں۔ تو یہاں سے ہمیں 2 سبق ملتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ صبر کرنا ہے، گالی گلوچ پہ، برائی پہ ہم نے صبر کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگلے بندے کی پھر بھی حوصلہ افزائی کرنی، چاہے اپنی طرف سے کچھ مال جان وقت ہی کیوں نہ لگ جائے، اگلے بندے کی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ تو یہ ہیں صبر کے 2 واقعے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ بات پسند آئی، یہ ویڈیو پسند آئی، تو اسے لائک کرنے میں کنجوسی نہیں کیجیے گا اور شیئر کرنے میں بھی اپنی ہمت کا، اپنے محبت کا اظہار کیجیے گا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو، پوری امت کو، بیمار مسلمانوں کو شفا عطا فرمائے اور مشکلات میں پھنسے ہوئے مسلمانوں کو مشکلوں سے نجات عطا فرمائے اور ہمیں صبر اور تحمل سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔